السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے ہمیں کس طرح سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ کا ڈر ایک بندہ مومن کے دل میں ضرور ہونا چاہیے۔ اور اللہ سے ڈرنے کے فائدے کیا ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے ہر بگڑے ہوئے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ تو آئیے آج ہم جاننے والے ہیں کہ اللہ کا ڈر بندہ مومن کے دل میں کیسا ہونا چاہیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان۔ مولانا شاکر نوری صاحب کا یہ بیان ہے، اور اس بیان کو لاسٹ تک ضرور سنیں تاکہ ہر ایک بات اچھی طریقے سے آپ کے سمجھ میں آ جائے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ سے کس طرح سے ڈرنا چاہیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان۔ اگر میں ایک جملے میں عرض کروں تو بات اچھی طرح اور مضمون کے قریب ہو جائے گی اور آپ کے دماغ سے بھی قریب ہو جائے گی۔ جانتے ہیں آپ، اللہ والے نیکیاں کر کے ڈرتے تھے اور ہم گناہ کر کے بے خوف نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ نیکیاں کر کے ڈرتے تھے کہ کہیں بارگاہ سمدیت سے رد نہ ہو جائے، بارگاہ سمدیت میں مقبولیت کی سند نہ ملے۔ یہ سچویشن تھی، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کا ڈر دل سے نکال چکے ہیں۔ آپ میں کا کوئی شخص کہے گا، ارے بھائی کیسی بات کر رہے ہیں مولانا، ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لو، اپنی صبح و شام کا جائزہ لو، اپنے عادات و اطوار کا جائزہ لو، اپنے افکار و نظریات کا جائزہ لو، اپنی روزی کا جائزہ لو، اپنی صبح و شام کا جائزہ لو، اور پھر تلاش کرو اللہ کریم کا ڈر کتنا دل کے اندر ہے۔ جھوٹ ہم بولیں اور کہیں کہ اللہ سے ہم ڈرتے ہیں، نماز ہم چھوڑیں اور کہیں اللہ سے ہم ڈرتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے ان لوگوں کو جو بدکرداریوں کے اڈوں پہ جاتے ہیں، مسلمان برائیوں کے مراکز کو آباد کرے اور پھر کہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ کیسا اللہ کا ڈر ہے؟ اللہ اکبر۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آئیے اللہ کے ڈر سے متعلق ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے۔ ایک حبشی صحابی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہوئے، کیا میرا مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی آمیز جملے ارشاد فرمائے اور فرمایا ہاں، مولا قادر مطلق ہے، وہ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ رسول اعظم کے وہ صحابی جب یہ سنتے ہیں تو توبہ کے لیے طبیعت آمادہ ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد کا سوال ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، گناہ کرنے والوں کے لیے کافی ہے، بدکرداری کرنے والوں کے لیے کافی ہے، برائیوں کے دلدل میں ڈوبنے والوں کے لیے کافی ہے۔ وہ صحابی بعد میں سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا جب میں گناہ کرتا تھا تو میرا مولا مجھے دیکھتا تھا؟ اللہ اکبر۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ضمیر جاگ اٹھا، چیخ نکلی اور وہیں پر ان کی روح پرواز کر گئی۔ آپ ذرا سوچو، انسان خدا دیکھ رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے، کہاں چھپ کر گناہ کرو گے؟ کہاں چھپ کر اللہ کی نافرمانی کرو گے؟ وہ کون سی جگہ ہے جو میرے رب کی نگاہ سے پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ حال تو یہ ہے کہ وہ خود قرآن میں فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ دل کے چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے۔ مسلمانوں میں تم کو ایک نصیحت کرنا چاہوں گا، اگر تم عزت چاہتے ہو تو سب سے ڈرنا چھوڑ دو، خدا سے ڈرنا شروع کر دو۔ اللہ کے ڈر کو دل میں بٹھا دو، اللہ کے خوف کو دل میں بٹھا دو۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اللہ کا ڈر کسی کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، اس کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں، اس کے قدم سیدھے راستے پر چلتے ہیں۔ وہ ڈگمگاتے ہوئے قدم کو روک لیتا ہے۔ کس طرح سے لوگ ڈرتے تھے، کس طریقے سے اللہ کا خوف دل کے اندر تھا، خشیت ربانی کتنی تھی، اللہ کے ڈر سے کتنے لرزاں اور ترساں تھے۔ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے
چلے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، ایک اللہ کے برگزیدہ بندے، غالباً حضرت ابراہیم ابن ادہم یا کسی اور بزرگ کا واقعہ ہے، اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں کسی سے بطور قرض اپنی تشتری گروی رکھ کر انہوں نے کچھ قرض لیا، کچھ دنوں کے بعد جو رقم قرض کی لی تھی اتنی رقم دینے کی طاقت پیدا ہوئی تو وہ رقم لے کر اس کے پاس پہنچی اور فرمایا یہ لو تمہاری رقم اور میری تشتری، میری پلیٹ مجھے واپس کر دو یا میرا پیالہ مجھے واپس کر دو۔ اس نے چند پیالے سامنے رکھ دیے اور کہا مجھے نہیں معلوم اس میں آپ کا پیالہ کون سا ہے یا آپ کی تشتری کون سی ہے۔ جب اس شخص نے کئی پیالے اور تشتری رکھ دی اور یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس میں آپ کا کون سا ہے، آپ کے دل میں شبہ پیدا ہوا کہ میں کون سا اسے اپنا سمجھوں، مجھے بھی شک ہو رہا ہے یہ میرا ہے یا وہ میرا ہے۔ آپ نے رقم دے دی اور کہا مجھے پیالہ بھی نہیں چاہیے۔ اس نے کہا حضرت یہ مذاق کر رہا تھا، میں آپ کو صرف آزما رہا تھا، یہ آپ کا ہے۔ کہا نہیں، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، مشتبہ چیزوں سے بچا کرو۔ میں مشتبہ چیز سے بچ رہا ہوں۔ اندازہ لگائیے اپنی چیز بھی اگر ڈاؤٹ فل ہو جائے تو وہ اس سے بچا کرتے تھے، اور آج کا مسلمان حرام کھا رہا ہے، آج کا مسلمان پیٹ میں حرام کی آگ بر رہا ہے، آج کا مسلمان اپنے آپ کو حرام میں آلودہ کر چکا ہے۔ جب مسلمان کی یہ سچویشن ہو گئی تو مسلمان کی کوئی عزت نہیں رہ گئی، کوئی وقار نہیں رہ گیا، کوئی آبرو نہیں رہ گئی۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھیں اللہ سے ڈر اپنے دل میں پیدا کرو۔ اگر ہماری زندگی میں تھوڑا سا ڈر پیدا بھی ہو جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے متقی ہونے کا ڈھونگ اور اپنے متقی ہونے کا چرچا ساری کائنات میں کرائیں، لیکن اللہ اکبر، جس امام کی آج شب ہے یا آج کا دن گزرا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کتنا اللہ سے ڈرتے تھے، ذرا دیکھو۔ اللہ اکبر، کسی کو آپ نے قرض دیا تھا، دھوپ تیز تھی اور کڑی دھوپ کے اندر آپ راستے سے گزر رہے تھے، دھوپ اتنی شدید تھی کہ آپ کو دھوپ کے اندر سائے کی تلاش تھی۔ اللہ اکبر، ایک ایسے مکان کے قریب سے گزرے جس مکان کا سایہ گر رہا تھا۔ اللہ اکبر، آپ اس مکان کے سائے سے بچ کر کے نکل گئے اور دھوپ میں چلتے رہے۔ کسی نے کہا حضور مکان کے سائے میں آ جاتے۔ ارشاد فرماتے ہیں یہ مکان والا میرا مقروض ہے، اگر میں نے اس کے گھر کے سائے سے بھی فائدہ اٹھایا تو کہیں یہ سود میں شامل نہ ہو جائے اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں پھر کیا جواب دوں گا۔ آپ اندازہ لگائیں جب یہ تقوی ہوتا تھا تو دنیا اس تقوی کے سامنے سرنڈر ہوتی تھی، دنیا اس تقوی کے سامنے اپنے سر نگوں ہوتی تھی، اور دنیا ان کی عزت کے سامنے اپنے جبین نیاز کو اور اپنی پیشانی کو خم کرتی دکھائی دیتی تھی۔ لیکن جب سے ہمارا حال یہ ہوا حرام بھی کھاؤ، ناجائز بھی کھاؤ، گناہ بھی کرو، بد کرداری بھی کرو، اخبار میں کچھ آ جائے تو ڈر جاؤ، یوٹیوب پر کچھ آ جائے تو ڈر جاؤ، ایسا کچھ نیوز کے اندر آ جائے تو ڈر جاؤ، لیکن نہیں ڈریں گے تو خدا سے نہیں ڈریں گے۔ العیاذ باللہ، صحابہ اللہ سے ڈرتے تھے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اللہ سے ڈرتے تھے، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اللہ کے خوف میں زندگی گزارا کرتے تھے اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خشیت ربانی کو دل کے اندر جگا دو، خوف خدا کو دل کے اندر جگا دو، تقوی کو اختیار کرو۔ اللہ اکبر، قرآن مقدس نے تقوی کے حوالے سے یہ بھی فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس بہترین لباس ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سفر کرو تو سفر کے اندر زاد کے اعتبار سے، زاد سفر کے اعتبار سے تقوی کو اپنے ساتھ لے
کر کے چلو۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ اگر آپ سفر کر رہے ہو اور آپ اللہ سے ڈر کر سفر کر رہے ہو، نگاہوں کی حفاظت کر کے سفر کر رہے ہو، پیغمبر رحمت کی تعلیمات پر عمل کر کے سفر کر رہے ہو، کسی بوڑھے کو اپنی جگہ پر بٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے سفر کر رہے ہو، آپ کسی کا مال چرانے کی کوشش نہیں کر رہے ہو، اور آپ کا سفر تقوی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور آپ کا زیادہ سفر بھی تقوی ہے، یعنی چلتے پھرتے اللہ سے ڈرتے ہوئے سفر کر رہے ہو، یہ سفر کامیاب کر دے گا، یہ سفر آپ کو برکتیں لائے گا، اس سفر سے بہت سارے کام بن جائیں گے۔ سے کہا جاتا ہے مولانا کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ سارے کام بن جائیں۔ آئیے میں وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ ہم سے کہا جاتا ہے کوئی وظیفہ بتائیں روزی میں برکت ہو، آئیے میں آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ قرآن کی روشنی میں ایک ہی وظیفہ ہے، اگر اسے اختیار کر لو عزت بھی ملے گی، روزی بھی ملے گی، کام بھی بن جائیں گے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ وہ تقوی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، ہم اگر اپنے بچے کی طرف انگلی کر کے بیٹے ادھر آپ بلائیں تو بیٹا آنے کو تیار نہیں، منہ پھیر کے چلا جاتا ہے، اور متقی اللہ کے ولی اگر زمین کو اشارہ کر دیں تو زمین جانور کو پکڑتی نظر آتی ہے۔ یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ ہماری بات ہماری اولاد نہیں سنتی، اور اللہ والوں کی بات زمین بھی سنتی ہے، جانور بھی۔ تو جواب ملے گا وجہ سب سے بڑی یہ ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے کام کو آسان کر دیا کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ اور ناظرین یاد رکھیں کہ اللہ سے ڈریں، کیونکہ اللہ سے ڈرنے والا ہمیشہ اللہ اس کی عزت کو بلند کر دیا کرتا ہے اور اس کے ہر بگڑے ہوئے کام کو بنا دیا کرتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اور ہم اللہ کرے ہمیں اللہ سے ڈرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔